السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور آپ کے پورے پریوار کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ تو چلیے جان لیتے ہیں اپنے اور ہم سب کے چہیتے شہاب چتر بھائی کے لائیو اپڈیٹ، لائیو لوکیشن، کرنٹ لوکیشن کے بارے میں، کیونکہ ہر کوئی یہی آج کل جاننے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ شہاب بھائی کب نکلیں گے پاکستان کی طرف۔ کیا ان کی ہر کارروائی اب مکمل ہو چکی ہے؟ وہ جلد ہی نکلنے والے ہیں؟ سب لوگوں کا یہی سوال بار بار رہتا ہے۔ کیوں نہ یہ سوال رہے، کیونکہ جب وہ سب کے چہیتے ہو رہے ہیں، سب لوگ انہیں چاہ رہے ہیں، سب لوگ ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بالکل پکی اور کرنٹ لوکیشن دینے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ لوگ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں تو انشاءاللہ پوری جانکاری سے فائدہ اٹھا پائیں گے اور ہر جانکاری آپ لوگوں کو ملے گی۔ تو چلیے جان لیتے ہیں اپنے چہیتے شہاب بھائی کے بارے میں۔ شہاب چتر کیرلا کے رہنے والے ایک نوجوان ہیں جو پیدل حج کے لیے کیرلا سے مکہ نکلے ہوئے ہیں۔ مکہ کی دوری 8640 کلومیٹر کی ہے اور انہوں نے 3000 کلومیٹر کا سفر طے بھی کر لیا ہے اور واگا بارڈر پر پہنچ کر وہیں پر 25 سے 30 دنوں سے 1 مہینوں سے رکے ہوئے ہیں۔ وہ اب تک پاکستان بھی کراس کر چکے ہوتے، لیکن کچھ کاغذی کاروائی اور کچھ ویزا ایشو کی وجہ سے انہیں وہاں پناہ لینی پڑی، وہاں رکنا پڑا۔ لیکن جلد ہی اب وہ اپڈیٹ ختم ہو چکا ہے، ویشو اپڈیٹ، ویزا اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ اب وہ جلد ہی شہاب بھائی ہمارے نکلنے والے، آج ہی نکل سکتے ہیں یا تو پھر کل صبح نکلیں گے، لیکن اب جلد ہی، جتنی جلدی روانہ ہو جائے کم ہے، کیونکہ ہر کاروائی ان کی اب مکمل ہو چکی ہے، وہ جلد ہی نکلنے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز سے متنبہ کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے شہاب بھائی اپنے ہر تقریر، ہر لائیو ویڈیو میں یہ ضرور کہتے ہیں اور خاص کر نوجوانوں کو ضرور فوکس کرتے ہیں کہ قوم جب اس کے نوجوان سدھرے ہوئے ہوں گے اور اس کے نوجوان ہمت اور جذبے والے ہوں گے تو اس قوم کا کوئی بھی اس کا باقا بال برابر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسی پر شہاب چتر بھائی آج کل کے نوجوانوں کو کچھ تلقین کرتے ہیں، کچھ کہنے کو کرتے ہیں، تو وہ میں بتاتا چلوں کیا ہے، اور وہ سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ ہمارے شہاب بھائی ہر وقت نوجوانوں کو چتایا کرتے، انہیں یاد دلاتے رہتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک ہے۔ شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ لوگ نماز پڑھتے رہا کریں، کیونکہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہماری وجہ سے کتنی مصیبتیں اور کتنی پریشانیاں جھیلی ہے۔ طائف میں آپ گئے اسی تبلیغ کی وجہ سے، تاکہ لوگ ہمارے دین میں آئے، مسلمان ہو جائے۔ تو وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے ان کے پیچھے کچھ اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا، جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ پورا سر سے لے کر پیروں تک خون میں سرابور ہو چکے تھے ہمارے نبی علیہ السلام۔ طائف جو ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے، تو اس وقت پہاڑوں کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نبی علیہ السلام، اگر آپ کہہ دیں تو ہم طائف کو ابھی 2 پہاڑوں کے درمیان جس طرح سے چکی آٹا پیستی ہے اسی طریقے سے پیس دوں۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ سنیے، غور سے سنیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ تو کسی کو تکلیف دینے کے لیے، نہ کسی۔ اگر یہ نہیں مسلمان ہوتے ہیں تو ان کی نسل میں آنے والے ضرور کرنا پڑیں گے۔ آج وہی طائف ماشاءاللہ ہر جگہ مسلم ہی مسلم آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو وہی 1400 سال پرانی والی داستان یاد آئے گی۔ تو اس نبی کے ہم امتی ہیں اور اس کا اتنا بھی کام نہیں کر سکتے کہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ حالانکہ اسلام میں سب سے اوپر درجہ جو ہے یہی نماز کا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، ورنہ آپ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ بہت سی حدیثوں میں بارہا یہ آیا ہے۔ ایک حدیث میں تو اتنا تک آ گیا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا۔ ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا گویا کہ کفر کے مانند ہے۔ تو سوچئے ہم 5 وقت کی نمازیں کس طریقے سے دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا بھی پچھتاوا، کسی قسم کی شرمندگی نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ ہماری حس مر چکی ہے۔
جب روز محشر قائم ہوگا، وہ نبی ہو یا کوئی ولی ہو، سب پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ اس نبی کے پاس جائیں گے، ان نبی کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے ولی، آپ تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ ہمارے سفارشی بن جائیے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے۔ تو اس وقت وہ کہیں گے یا رب نفسی، یا رب نفسی، صرف تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ صرف تو مجھے۔ سب یا رب نفسی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، تو لوگ مجبور ہو کر جب ہمارے نبی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو یہ صدائیں وہ پہلے سے لگا رہے ہوں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، اے رب، اے ہمارے رب، ہماری امت پر رحم فرما، ان کو معاف فرما دیجیے۔ جو 1400 سال پہلے ہماری وجہ سے روئے اور گڑ گڑائے تھے اور اتنی تکلیفیں اور مشقتیں جھیلی تھی، وہ پھر محشر کے میدان میں ہماری وجہ سے صرف ہم لوگوں کا نعرہ لگا رہے ہوں گے، یا رب امتی، اے رب، لیکن ہم ان کے امتی ہو کے ان کے لیے کیا رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک نماز جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، 5 سے 10 منٹ مشکل سے وقت لگتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ تو براہ کرم جہاں تک ہو سکے نماز کو مت چھوڑیے۔ آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے میں صرف مشکل سے 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ 5 وقت 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹہ آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اگر آپ نے یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی تو پھر آپ پکے اور سچے مسلمانوں کی لسٹ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک واقعہ اسی نماز پر آپ لوگوں کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک صحابی جو دن بھر مزدوری کرتے تھے، دیہاتی تھے، دن بھر مزدوری کرتے تھے، کھیتوں میں کام وغیرہ کرتے تھے، رات میں آتے تھے، سو جاتے تھے۔ تو جب وہ سوتے تھے، بغل میں جو ان کا اونٹ تھا وہ چنگھاڑتا تھا، چلاتا تھا۔ تو وہ ایک بار وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنے اونٹ کی شکایت آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا ہوا؟ آپ کے اونٹ نے کیا آپ کے ساتھ برتاؤ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں، تھک ہار کے کھیت سے آتا ہوں، سو جاتا ہوں، تو میرا اونٹ چنگھاڑتا ہے، چلاتا ہے، جس سے میری نیندیں ٹوٹ جاتی ہے، میں جاگ جاتا ہوں اور میری نیندیں خراب ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو بھی بلاتے ہیں۔ تو جب وہ نبی کے سامنے اونٹ آتا ہے تو آخر نبی پوری دنیا جس کے لیے بنائی گئی ان کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو ہے اللہ کے نبی۔ تو اللہ تعالیٰ اس اونٹ کو زبان دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی وجہ سے۔ تو وہ اس آدمی کی، اس دیہاتی صحابی کی شکایت کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، جب یہ آتے ہیں تو تھکے ہارے ہوئے ہوتے ہیں اور عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں، اور میں اس خوف میں چنگھاڑتا چلاتا ہوں کہ کہیں جب اللہ تعالیٰ روز محشر میں حساب کتاب لے گا تو مجھے بھی نہ پیش کر دیا جائے کہ اے اونٹ، تیرے بغل میں ایک نمازی سو رہا تھا لیکن تو نے اس کو جگایا نہیں۔ بس میں اسی وجہ سے چنگھاڑتا چلاتا ہوں تاکہ یہ اٹھ جائے اور عشاء کی نماز پڑھ لے۔ سوچئے، جب اونٹ جانوروں کو اتنی نماز کی فکر ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو جگا رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نماز کی تھوڑی بھی اہمیت نہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے نماز کو قائم کریں۔ 5 وقتہ نماز میں آپ کو صرف 1 گھنٹہ لگے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ تمام لوگوں کو اور میرے بھائیوں اور بہنوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہاب چتر بھائی کے راستے کو آسانی سے پار لگائے اور ان کے راستے میں آنے والی تمام تکالیفوں اور مصیبتوں کو دور فرما دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔